ایک فکر اپنی اولاد کے لیے بھی کیجئے، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جو تعلیم ہمارے یہاں ہے، جو ماحول آپ نے اپنے گھر کا بنا رکھا ہے، آپ کی زندگی تو گزر گئی، کیا ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا؟ کیا ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی؟ کوئی انہیں قرآن مجید پڑھا رہا ہے، کوئی انہیں تلاوت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا کبھی ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے قبر کا پوچھا ہے؟ اگر نہیں، خوف خدا سے وہ دور ہے، اللہ کی محبت سے اگر وہ دور ہیں، تو جس نہج پہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بہت اچھے انجینئر بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بہت بڑے مفکر بن جائیں گے، مگر یاد رکھیے اللہ کے بندے نہیں بنیں گے۔ یاد رکھیے، تعلیم، آپ کی انگلش کی تعلیم کا یہ مقصد نہیں۔ بڑے بڑے شاعر دیکھیں، بڑے بڑے شاعر عجیب عجیب فلسفانہ باتیں کرتے ہیں، عمدہ عمدہ تحریریں لکھتے ہیں، مگر جب معاملہ آخرت کا اور اللہ کا آتا ہے، اللہ کا آتا ہے، تو بالکل ان پڑھ سے بھی زیادہ نیچے درجے پر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیے، یہ کیمسٹری، بایولوجی یا آپ کی جغرافیہ یا آپ کی ہسٹری آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنا دے گی، مگر جو اللہ کا بندہ اور انسان بنائے گا وہ قرآن مجید ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنا پڑھا لیں، سائنس، کوئی کم سائنس پڑھی ہے یورپ والوں نے، بیالوجی کوئی کم پڑھی ہے یورپ والوں نے، مگر اللہ کے بارے میں صاف کاغذ ہے، کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ تو یوں حیران ہوتے ہیں کہ آپ بکرا کیوں ذبح کر رہے ہو اللہ کے لیے، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ ساری فکریں، بیماریاں ہماری اولاد میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، قبر کا ذکر نہیں ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ یہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے نا، یہ معاشرہ ہم نے بنایا۔ یہاں درندگی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ سفاکی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ خوف خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ کوئی تعلیم، کوئی قانون آپ کو انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ کا خوف آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک کامل انسان بناتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسکول نہیں بدل سکتے، میں مانتا ہوں، آپ اسکول کا ماحول نہیں بدل سکتے، مگر گھر کا ماحول تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اپنا ماحول تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چند آدھا گھنٹہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، اگر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیں گے، ترجمہ انہیں سنا دیں گے، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر دیں گے، کافی ہے اس کے لیے۔ مگر کریں تو صحیح نا، اگر نہیں کریں گے تو یہ تباہی بڑھتی جائے گی، یہ اللہ سے دوری بڑھتی جائے گی، معاشرے میں یہ ہمارے آخرت کا سفر ہم سے چھوٹتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نہج پر اپنی زندگی کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے، اور خوف خدا کی یہ عظیم صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔